بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اکابر دیوبند میں مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، یہ جب تحریک ریشمی رومال ناکام ہو گئی، اس میں مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند، یہ مالٹا میں کچھ 3 برس قید رہے۔ ان کو یہ حضرات حج پر تھے، وہاں شریف مکہ نے پکڑ کے حوالے کیا۔ شیخ الہند صرف ان کو چاہیے تھے۔ ان 2 شاگردوں نے رضاکارانہ اپنی گرفتاری پیش کی کہ آپ ہمیں بھی گرفتار کریں، ہم اپنے استاد کے ساتھ رہنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ دونوں ہمارے مطلوب نہیں ہو، وہ کہا ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر 3 برس یہ حضرات وہاں مالٹا میں اسیر رہے۔ مالٹا اٹلی کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، اب تو بہت خوبصورت ہے، اس وقت وہ سزا کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 سال غور کرتا رہا کہ امت پر یہ زوال کیوں ہے اور امت دین سے دور کیوں ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میری جتنی باقی زندگی ہے وہ میں امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے لگا دوں گا۔ یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے کہ جو اللہ نے مجھے باقی زندگی دی ہے میں وہ قرآن کی نشر و اشاعت پہ صرف کر دوں گا۔ تو پتہ نہیں مجھے کہاں سے اچانک یہ بات یاد آ گئی، چونکہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے تو قرآن کے مضامین سے ہم ناآشنا ہیں۔ قرآن کس لہجے میں بولتا ہے اس لہجے سے ناآشنا ہے۔ پھر قرآن کا حسن کیا ہے جس نے عرب کے پتھر دلوں کو پگھلا دیا، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ حالانکہ عربی پڑھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم صرف ترجمہ تک نہ پہنچتے بلکہ حسن قرآن اس تک پہنچتے۔ حضرت عمر کو پہلا جو جھٹکا لگا اسلام کا، وہ بہن کا واقعہ بات کا ہے۔ عرب یہ قریش رات کو اللہ کے نبی حرم میں آ کے قرآن پڑھتے تھے۔ دائیں بائیں چھپ چھپا کے قریش آپ کا قرآن سنتے تھے، چونکہ ولید بن المغیرہ جیسے نے کہا تھا ان فیہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ۔ کافر کے تبصرہ ہے، کیا کمال کر دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ اس دن الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الفاظ کا ردم محسوس ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. اس میں موسیقی معلوم ہو رہی، کس طرح چناؤ ہے اور کس طرح ایک بہتا دریا ہے. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مست ہوتے جا رہے ہیں. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ دڑ دڑ ایسے کلام کی ہیبت، جو ذرا بھی ترجمہ نہیں سمجھتا، وہ الفاظ جس طرح آ رہے ہیں وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں. ان کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے. اور وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی یوں وہاں کھڑے، تو ان کی زبان سے آہستہ سے ما اشعرہ. عین اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اسحرہ، اوئی ہوئی کتنا بڑا جادوگر اتنی دور سے میری بات کو سن لیا. تو آپ نے دوسری ضرب لگائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکر تنزیل من رب العالمین. اور قرآن ایک جیتا جاگتا پیغام ہے. شیخ الہند جو ہماری بنیاد ہیں، پہلے شاگرد محمود الحسن دیوبند کے، پہلے استاد محمود احمد اور پہلے شاگرد محمود الحسن، جنہوں نے 4 چاند لگا دیے دیوبند کو اپنی جہود، للہیت، اخلاص، منحنی، دبلے پتلے اور انگریز سے ٹکر لے کر کیا سے کیا کر دکھایا بابا. لیکن جب قوموں کے سفینے ڈوبتے ہیں تو پھر ملاح بچا نہیں سکتے. ملاح کتنا ہی ماہر ہو، جب کشتی کے پھٹے ہی ٹوٹ جائیں تو وہ کشتی کو کیا بچائے گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جن کا ورد قرآن ہو، جو فذکر بولو فذکر بالقرآن 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 من یخاف وعید. کیا کریں؟ میں اس سوچ میں ہوں کہ قرآن جیسے صحابہ کا ایمان بڑھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایسے ہمارا بھی ایمان بڑھے.
قرآن سنے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اس کو کوئی حل نکالے گا اپنی قدرت سے۔ تو یہ تھوڑی سی ہم قرآن کی مجلس روزانہ بیٹھتے ہیں کہ کچھ اللہ کی کتاب سے کچھ رہنمائی مل جائے، کچھ سننے کو کچھ سنانے کو مل جائے۔ میں نے بتایا تھا یہ وہ علم ہے جس کو اللہ جنت میں کھولے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی صرف اہل علم کی، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کا علم اپنے بندوں پر کھولے گا، ایک ایک لفظ پر علم کے سمندر کھلیں گے۔ اس میں جو بحث ہوگی اس کی لذت میں علماء کو جنت بھی بھول جائے گی۔ تو اب سارے کو تو بیان کرنا مشکل ہے، جو کچھ چیدہ چیزیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، مطالعے کا بھی وقت نہ ملتا، سر درد جان نہیں چھوڑتا ہے، تو دیکھتا ہوں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ دوسرے پارے کے شروع میں یہ ایک جملہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت نمبر 146 ہے، 43۔ 143 نمبر آیت۔ امتاً وسطا، درمیان والی امت، وسط درمیان، لیکن ترجمہ کرتے ہیں اعتدال والی امت۔ لیکن قرآن کا ایک معجزہ جو اس وقت جو میں بتانا چاہتا ہوں، جب قرآن اترا سورہ بقرہ 10 سال میں اتری، سورہ بقرہ 10 سال، اور اس میں کوئی آیات نہیں تھیں، وہ تو جیسے آ رہی تھیں اللہ کے نبی لکھوا رہے تھے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ترتیب دیتے تھے، یہ یہاں لکھ دو، یہ یہاں لکھ دو، یہ یہاں لکھ دو۔ بعد کے علماء نے آیات، صورتیں، رکوع، زیر زبر، پیش، جزم، یہ ساری چیزیں قرآن کی خدمت بعد میں کی۔ تو سورہ بقرہ کی 286 آیات طے کی گئیں، کافی بات کی بات۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات طے کی گئیں۔ یہ جو امتاً وسطا، درمیان والی امت، اس آیت میں آئی جس کا نمبر ہے 143، جو 286 کا وسط بنتا ہے۔ یہ سمجھ میں کہ آیت میں لفظ وسط آیا ہے تو اللہ نے اسی لحاظ سے اس کو وہاں فٹ کروایا کہ آدھی سورہ بقرہ امتاً وسطا۔ یہ قرآن کا حسن، قرآن کا اعجاز اور قرآن کا سحر ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہر چیلنج، دعویٰ ٹوٹا ہے، ایک چیلنج آج تک باقی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ آج کل کمپیوٹر کتنا تیز ہے، ایک صورت ایسی بنا کے دکھا دو۔ آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر۔ قرآن پہ اعتراض ہیں، ایسا ہے، تکرار ہے، اپنی طرف سے لکھا ہے، لیکن اچھا چلو اپنی طرف سے لکھا تم بھی لکھ کے دکھا دو، آج تک نہیں ہو سکا۔ بہت پہلے سے اس کی کوششیں شروع ہوئیں۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی ادیب تھا، عربی کا باپ تھا، عربوں سے بھی آگے۔ اسے لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر، تیرا گھر ہم سونے سے بھر دیں گے۔ اس نے 6 ماہ کی مہلت مانگی، 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، وہ صرف لکھنے میں لگا رہا، لکھے پھاڑے 6 ماہ بعد اس نے کہا یہ کلام قرآن کے مقابلے میں، ٹھیک ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد گھر سے باہر نکلا، یوں گلی میں سے گزرا،
کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن سامنے رکھ کے پڑھ رہی تھی ادھر منہ کر کے. یہ یوں گزرا اور اس بچی نے پڑھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. قرآن سارا فصیح ہے لیکن قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. 19 الفاظ میں 21 کے 22 اقسام بلاغت ہیں. اس کو صرف علامہ طنطاوی نے اپنی تفسیر میں پورا لکھا ہے. جس کا شوق ہو اس میں دیکھ لے. میں وہاں سے دیکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں لیکن میں نے آج سے کوئی میرے خیال 25-30 سال پہلے دیکھا تھا تو مجھے وہ یاد نہیں. تو وہ کہنے لگا یا اسفا ویلک یا ابن المقفع، تیرا ستیاناس و ابن مقفع، وہ تیرے 6 مہینے کے کلام کو تو یہ ایک جملہ کھا گیا. یہ ایک آیت ہے نا، ایک جملہ کھا گیا. وہ تو سمجھتا تھا نا. واپس گیا اپنے کلام کو پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایسے آپ لوگ قرآن کے ساتھ بیٹھو. ہم نے قرآن سے لینا ہے، حدیث پاک سے لینا ہے. فقہ تو اس کا قانون ہے، وہ تو آخری درجے کی چیز ہے. فقہ کی عبارت اس وقت تک دلیل نہیں جب تک اس کے پیچھے قرآن اور حدیث نہ ہو. فقہی عبارت اس وقت حجت بنتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت ہو یا حدیث پاک ہو یا کم از کم قول صحابی ہو، ورنہ تو وہ اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. تو خیر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال والی امت. یہ عام ترجمہ ہے. میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا، چونکہ اس میں واسطہ کے لفظ کی بھی گنجائش ہے اور یہ میرا اجتہاد نہیں ہے. یہ ابن جریر طبری نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. میں نے جبوتی کے اجتماع میں عربی میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم امت وسطہ بمعنی واسطہ ہیں. کیا معنی واسطہ کا؟ کہ جیسے پہلے انبیاء اور ہمارے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ تھے اور لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے. جیسے اس موبائل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں ہم سے جڑ گئے ہیں تو یہ ہمارے درمیان واسطہ ہے. تو یہ تو انبیاء پہلے بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ، اللہ سے جوڑتے، اللہ سے ملاتے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ ہر نبی اللہ سے ملاتا تھا. اب ہمارے نبی کے بعد کیا ہے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. آپ تو آخری ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کون بندوں کو اللہ سے ملائے، کون واسطہ بنے گا؟ تو اللہ نے کہا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. میں نے اس کو اس طرح بیان کیا. تو ایک عرب عالم بھی اور بڑے ادیب بھی، بڑے شاعر بھی، میرے بڑے اچھے دوست بھی، ڈاکٹر فوزی اور غضب کے شاعر، ان کے میں اشعار سنایا کرتا ہوں. اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بهذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بكل حبر مرشدی عاف المنام ووزعت اوقاته بین الاحبۃ فی زوایا المسجد حجر المنازل والدیار واہلها وصلا بهم عن والدین ومولدی ضحى بوارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي
طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد۔ ڈاکٹر فوزی کو میں نے کہا کہ میں نے یہ ترجمہ ٹھیک کیا؟ کہنے لگا بہت لگا ہے دل کو بہت لگا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس لیے اس کو ذرا تحقیق کرو کہ کسی بڑے اکابر میں سے کسی نے یہ ایک بات کہی ہے کہ نہیں کہی، اگر کہی ہے تو پھر بہت زبردست بات۔ میں وہاں سے واپس آیا، حضور ہمت جوان تھی، میں نے تفسیریں اٹھا لی تو مجھے کہیں ملا نہیں، میں بڑا اداس ہو گیا۔ تو پھر میں نے تفسیر طبری اٹھائی، جو پہلی تفسیر ابن جریر طبری، وہ بھی دیکھتا جا رہا ہوں، کوئی نہیں آ رہا، میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ لفظ میں ترجمے میں لفظ میں گنجائش ہے، وسطہ بے معنی واسطہ، لیکن جب تک پیچھے سے کوئی بات نہ ملے تو ہم تو کوئی مجتہد نہیں ہیں۔ تو آخر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بے معنی واسطہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ اب یہ امت جو ہے یہ واسطہ ہے لوگوں کے اور اپنے نبی کے درمیان۔ تو یہ جو بچوں تبلیغ کا کام ہے نا، یہ امت وسطہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر نور سے بھرے، انہوں نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ امت بھول ہی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام سنانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ عبادات بس اس حد تک بہت بزرگی سمجھی جاتی تھی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سارا دن نفل پڑھتے ہیں، بے شک بزرگی ہے، سارا سال روزہ رکھتے ہیں، بے شک بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں وظیفہ بخشا امتاً وسطا، کس لیے بنایا ہے امت واسطہ؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کو جا کر گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان لو۔ اور ہماری گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، تو کتنے بڑی گواہی لائے کہ میرا نبی تم پہ گواہ ہے کہ تم سچے ہو۔ اللہ اکبر! ہماری صداقت پر ہمارے نبی کو گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ ہمارے اوپر گواہ ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بچوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے پریشر میں تبلیغ میں جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کام میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کے درجے بلند فرمائے، کتنا خوبصورت انہوں نے اس محنت کا تعارف کروایا، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر، نفرتوں کے مضامین سے ہٹ کر، سب کو جوڑنے کے لیے خود چل۔ اس وقت کے علماء فرماتے یہ تو علم کی توہین ہو رہی ہے کہ فساق کے پاس جاتے ہیں، فجار کے پاس جاتے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب فرماتے اس توہین میں میری عزت ہو رہی ہے۔ انبیاء، اچھا آج کا عجیب ماحول بن گیا، جو لوگ دین سے دور ہم ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے، اور نبی کس کے لیے آتے ہیں جی؟ نبی نافرمانوں کے لیے تو آتا ہے۔ 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، بنو اسرائیل میں 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، اور 1,20,000 وہ کفار کے لیے آئے، اور اس میں 4000 جو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، جب مسلمان بگڑ جاتے تھے اللہ نبی بھیجتا تھا، یعنی اس وقت بنو اسرائیل مسلمان تھے۔ تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کو نا کچھ جماعت نہ سمجھو، فریضہ سمجھو، امتاً وسطا، ہم امت واسطہ ہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔